کلپ نمبر 1123۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 31 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ: اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ منیبین الیہ، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہو اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو اور اس کی مخالفت کرنے سے ڈرو اور نماز کی شرائط اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے وقت پر اسے ادا کرو اور ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ترجمہ: ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ان مشرک لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے معبود کے بارے میں اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے۔ ان میں سے ہر گروہ اپنے مذہب پر خوش ہے اور اپنے باطل کو حق گمان کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا اسلامی فقہا کے اختلاف سے کچھ تعلق نہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونا دین میں اختلاف نہیں بلکہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بھی نفسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ تحقیق کی بنا پر ہے۔ البتہ اس آیت میں گمراہ فرقے ضرور داخل ہیں، خواہ وہ پرانے زمانے کے ہوں یا نئے زمانے کے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون۔ ترجمہ: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیے ہوئے کی ناشکری کریں تو فائدہ اٹھا لو تو عنقریب تم جان لو گے۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شرک کرنے والوں کو مرض، قحط یا اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے ہی پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بت ان کی مصیبت ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے خلاصی عنایت کر کے اور راحت عطا فرما کر اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان میں سے ایک گروہ عبادت میں اپنے رب عز و جل کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے مال اور رزق کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو اے کافروں، دنیا کی نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے اور اس دنیا طلبی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آرام میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور تکلیف میں اسے یاد کرنا کفار کا طریقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور غمی خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری، یعنی کیا ہم نے مشرکوں پر کوئی حجت یا کوئی کتاب اتاری ہے کہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے اور شرک کرنے کا حکم دیتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے شرک کی نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی سند، بلکہ وہ کسی بے سند دلیل ہی ایسا کر رہے ہیں۔